من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اسلام کے اس فرمان کو ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا. فرمایا اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد وآل محمد. روز قیامت میزان عمل میں نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا اس میں سب سے زیادہ وزنی عمل وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کل کی مجلس میں عرض کیا گیا کہ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عقائد اور عمل. عقائد میں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. ان پانچ میں سے جو توحید اور نبوت اور قیامت ہے یہ اصول اسلام کہلاتے ہیں. جب تک ان تینوں کا اقرار نہ کرے کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا، اور جو کوئی ان کا اقرار کر کے پھر انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا نام مرتد ہے. وہ کافر بھی نہیں، مرتد کہلاتا ہے. البتہ مرتد کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک مرتد ملی ہوتا ہے. مرتد ملی کا مطلب یہ ہے وہ پہلے کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا، پھر کافر ہو گیا. یہ مرتد ملی ہوتا ہے. یہ مرتد ہونے کے بعد اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے. اللہ کی بارگاہ میں کس کی توبہ قبول نہیں ہے، کس کی نہیں ہے، اس سے قطع نظر دنیا میں ایک اسلامی عدالت کے لیے جو ہدایات ہیں ان کے مطابق جو مرتد ملی ہوتا ہے
پہلے کافر تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر کافر ہو گیا، یہ مرتد ملی ہے۔ یہ اگر توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے، یعنی اس کو پھر مرتد والی سزا نہیں ملے گی۔ مرتد فطری اسے کہتے ہیں کہ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو اور یہ سیدھا اسلام سے وہ جو ہے نا وہ نکل جائے، خدا کا انکار کر دے، رسول کا انکار کر دے، قیامت کا انکار کر دے، یہ مرتد فطری کہلاتا ہے۔ مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے، دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہے، روز آخرت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو شامل حال ہوتی ہے، بخشا جائے گا توبہ کرنے کے بعد، وہ بات کی بات ہے، دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہے اور اس کی واحد سزا قتل ہے جو مرتد فطری ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال، ناقابل فراموش مثال، وہ سلمان رشدی ہے۔ سلمان رشدی اس کے والدین مسلمان تھے اور وہ شیطانی کتاب لکھ کے انتہائی وہ کتاب خدا کے بعد جس کتاب کو ہمارے مسلمان بھائی وہ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی روشنی میں کتاب لکھی اور وہ مرتد ہو گیا اور امام خمینی نے اس کی قتل کا وہ فتویٰ صادر کر دیا۔ آج تک وہ فتویٰ اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتہ نہیں شاید کروڑوں پاؤنڈ ابھی تک اس کی حفاظت اور سیکورٹی کے لیے برطانیہ کی حکومت خرچ کر چکی ہے۔ وہ میں نے اخبارات میں خبر پڑھی تھی امام خمینی کی رحلت کے بعد کہ امام خمینی کی رحلت کے بعد حکومت وہ ایران نے سلمان رشدی کی قتل کا حکم واپس لے لیا۔ یہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ایک خدا کا حکم ہے جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ مرتد فطری یہ کافر ہے جب تک ان تین کا اقرار نہ کرے، تین عقیدوں کا، توحید، عدل، نبوت اور قیامت، مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور اگر مسلمان بننے کے بعد ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مرتد کہلائے گا، یا ملی یا فطری۔ باقی جو دو ہیں عدل اور امامت، یہ اصول مذہب کہلاتے ہیں، وہ مومن بننے کے لیے شرط ہیں، اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے، نجات کے لیے شرط ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، من سرہ ان یحیا حیاتی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی نصیب ہو، وہ یموت مماتی، اور اسے میری موت جیسی موت نصیب ہو، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ الَّتِي غَرَسَهَا اللَّهُ بِيَدِهِ، اور اس جنت میں جا کے رہنا چاہتا ہے جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے، جس کے پھلدار درختوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے وہ لگایا ہے، فَلْيُوَالِ عَلِيًّا، اس کو چاہیے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے۔ امیر مومنین کی ولایت کے بغیر نہ اعمال قبول ہے نہ نجات مل سکتی ہے۔ اور اس مضمون کے بہت ساری روایات ہیں، بہار الانوار کے اندر مکمل باب ہے، پورا چیپٹر ہے اس مضمون کا کہ وہ امیر مومنین کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، نجات اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک امیر المومنین اور آپ کی اولاد طاہرین کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے نا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دین کا ایک حصہ اس کا تعلق عقائد سے ہے، ابھی ہم اس عقائد کی بحث نہیں کرتے۔ دوسرا حصہ وہ ہماری عملی زندگی سے ہے جس کو فروع الدین کہا جاتا ہے۔ فروع الدین میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، خمس، حج، جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور تولا اور تبرع۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، 5 وقت کی نماز، یا روزہ جس طرح فرض ہے،
یا زکوٰۃ اور خمس اور حج اور جہاد فی سبیل اللہ جس طرح فرض ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز کو ترک کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والا بھی وہ بھی گناہگار ہوتا ہے۔ کل میں نے جیسا کہ وہ عرض کیا تھا، البتہ منکر ہر وہ عمل جو خدا، رسول اور امام کو ناپسندیدہ ہو وہ منکر ہے، وہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اگر حرام ہے تو وہ گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، گناہ صغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ جس کا خدا نے قرآن میں نام لے کے کہا ہے جو یہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس کو یہ سزا ملے گی، دردناک سزا اس کو ملے گی، اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ خدا جس گناہ کا نام لے کے اس کے لیے سزا کا ذکر کرے یا اس کو ایسے گناہ سے تشبیہ دے کہ جس کی سزا قرآن میں موجود ہے، جیسے غیبت کو قرآن مجید میں سورہ حجرات میں مردار کے گوشت کھانے کی طرح کہا گیا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ اپنے مرحوم بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھائے، فکرہتموہ، اس سے تو تم نفرت کرتے ہو۔ جس طرح تم ایک مومن گوشت کھانے سے نفرت کرتے ہو، جتنا وہ قابل نفرت ہے اسی طرح یہ غیبت کرنا بھی اتنا ہی جو ہے نا وہ قابل وہ نفرت ہے۔ گناہ کبیرہ، وہ گناہ ایک مرتبہ بھی اگر اس سے سرزد ہو جائے بندہ عادل نہیں رہتا، نہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ وہ کسی اسلامی عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے گواہ کے طور پر پیش ہو سکتا ہے، نہ کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو وہ گواہ بن سکتا ہے، اگر وہ بنے بھی تو وہ طلاق صحیح نہیں ہوگی۔ گناہ کبیرہ، مکروہ بھی منکر ہے، مکروہ وہ جسے کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ شلوار پہننا جو ہے نا وہ مکروہ ہے۔ اچھا جی، معذرت کے ساتھ اسی طرح پانی میں جو ہے نا وہ رفع حاجت کرنا یہ بھی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، ہاں یہ مکروہ ہے، وہ بھی منکر ہے، لیکن ایسا منکر جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے لیکن اگر کر گزرے کوئی تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی منکر ہے۔ اچھا، جو گناہ ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے اس کی پھر دو قسم ہے، جو صغیرہ ہے وہ بھی منکر ہے اور جو کبیرہ ہے وہ بھی منکر ہے، اور جو گناہان کبیرہ ہیں وہ بھی سب ایک طرح کی سنگینی نہیں ہے ان کے گناہوں کی، لہذا وہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آیت اللہ دستغیر نے اپنی کتاب کے بالکل شروع میں نقل کیا ہے، وہ غالباً عمر ابن حنظلہ ہے، اس نے امام کے سامنے آ کے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی لیکن اس کو مکمل نہیں کیا، آدھی آیت پڑھ کے خاموش ہو گیا جس کا کوئی مکمل مطلب نہیں بنتا تھا۔ وہ آیت یہ تھی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اور خاموش ہو گیا۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اگر تم ان گناہان کبیرہ سے بچو کہ جس سے تم کو روکا گیا ہے، بس خاموش ہو گیا، اتنا مکمل ہے۔ اچھا بھئی، اگر تم گناہان کبیرہ سے بچ گئے تو پھر کیا ہوگا، کیا انعام ملے گا، کتنا ثواب ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ما اسکتکا، وہ آیت مکمل کیوں نہیں کی تم نے، کیوں خاموش ہو گیا ہے، کس چیز نے تجھے خاموش کر دیا ہے، کیوں مکمل نہیں کی؟ اس نے کہا مولا میں اس وقت تک آیت مکمل نہیں پڑھوں گا جب تک آپ قرآن کی روشنی میں میرے سامنے گناہان کبیرہ کو بیان نہ کریں۔ آپ نے قرآن کی روشنی میں اس روایت کے مطابق 17 گناہان کبیرہ کو بیان کیا، ان میں سے فرمایا اکبر الکبائر،
گناہان کبیرہ میں سے بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ الشرک باللہ ہے، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا ان صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گناہ کبیرہ بھی وہ اس کے بھی جو ہے نا وہ سنگینی کے بھی کئی جو ہے نا وہ درجے اور اس کے مراتب ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کتنا سنگین ہے، گناہ کتنا سنگین ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ گناہ کرنے والا کون ہے، کرنے والا کون ہے۔ ایک عام آدمی بازاری ہے، اسکول کا طالب علم ہے، تاجر ہے، کوئی مدرسے کا مدرس ہے، عالم دین ہے، خدا نخواستہ کوئی مجتہد گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہو گیا ہے، پھر تو اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ تقلید اس کی ہوتی ہے جو مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہو، حلال زادہ بھی ہو اور عالم بھی ہو، اور جو شرائط جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ گناہ کبیرہ جی ایک دفعہ بھی سردر ہوتے بندہ وہ عادل نہیں رہتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرنے والا کون ہے۔ تیسری چیز یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جس کے سامنے گناہ کبیرہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، وہ کون ہے جس کے سامنے گناہ کبیرہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی بدترین منکر جو ہے نا، بدترین منکر وہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ بدترین منکر الہی اقدار کا مذاق اڑانا ہے، الہی اقدار کا، قدروں کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ آپ متوجہ ہیں، وہ ایک کہاوت ہے، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو۔ پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک مکمل اور بے بنیاد بات کو وہ حقیقت میں جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ پروپیگنڈا اتنا جو ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ہماری معاصر دنیا میں جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے نا، میڈیا، وہ جس بات کو چاہتا ہے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، اور 100% حق اور حقیقت اور انتہائی حساس کہ جس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کو اس طرح دبا دیتا ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ میڈیا یہ کام کرتا ہے۔ میڈیا کون یہ باور کر سکتا ہے؟ کتنے لوگ باور کریں گے کہ وہ لوگوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے یہ باور کرایا گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ پروپیگنڈا میڈیا کا جو ہے نا وہ کمال ہے۔ وہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مسجد کوفہ میں حضرت علی کو شہید کیا گیا ہے تو لوگوں نے پوچھا وہ مسجد کیا لینے گئے تھے؟ وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ میڈیا اتنا خطرناک ہے۔ یہ ابھی ہمارے سامنے یہ منکر بہت جو ہے نا تیزی سے پھیرا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا جو منکر ہے۔ اچھا مجھے بتایا کچھ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ٹیسٹ کے ساتھیوں نے، عابدی صاحب کی نوٹس میں ہے یا نہیں ہے، ابھی یہ 2 دن پہلے ہمارے ماتمی دستہ کاروان عباس کا بڑا بھرپور پروگرام ہوا ہے نا یہاں، تقریباً ہر سال آتا ہے، وہ بچپن سے جو ہے نا وہ پڑھتا ہے۔ ذاکر نہیں ہے میرے خیال میں، وہ اس کی طرح ہے نا، مطلب اپنا منقبت وغیرہ پڑھتا ہے۔ جو قربان جعفری صاحب ہیں، نوح خان ہیں، ہم نے اس کو بچپن بھی دیکھا ہے، اور بھی ماشاءاللہ وہ جو بڑا وہ جوان ہو گیا ہے، اس نے سٹیج پہ آ کے یہاں مجلس پڑھتے وقت کا کہا کہ مجھے کسی نے بتایا، اب یہ بھی کنفرم میں نے نہیں کیا بذریعہ ٹیلی فون بتایا ہے یا بزبانی کہا ہے، کسی نے یہ فرمائش کی ہے کہ آپ نے اپنی مجلس میں نماز کا ذکر نہیں کرنا۔ اس نے مجلس میں یہ بات کر دی، کہا کہ مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھے، اور خود کہا الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اور میں بولوں گا اور ساتھیوں سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ بولیں، تبلیغ کریں اور نماز کے حق میں بولیں۔ نماز کے خلاف بولا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نماز کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے، نمازیوں کی وہ حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اور تارک الصلاۃ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔
10-12 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال میں، مجھے منڈی بہاؤالدین جو ہے نا ایک مجلس کی دعوت ہوئی، وہ ہمارے ایک دوست جو وزارت مذہبی امور میں تھے وہ مجھے وہ لے گئے گاڑی میں، 3 گھنٹے یہاں ایسے سفر ہے منڈی بہاؤالدین۔ اچھا ہم وہاں پہنچے، مجھے ایک مومن کے وہ بیٹھک میں بٹھا دیا گیا اور کہا کہ ابھی ایک صاحب پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، آپ ابھی تھوڑا سا آرام کر لیں 15-20 منٹ۔ میں وہیں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں وہ 2 دوست آ گئے، جو صاحب مجھے لے کے گئے تھے وہ بھی ان میں شامل تھے۔ وہ ایسی پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ لوگ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا صاحب ادھر امام بارگاہ میں ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ہم لے کے جائیں مجلس کے لیے یا نہ جائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ سے پہلے ایک صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا ایک صاحب کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ابھی آپ دیکھیں نا طریقے واردات کو دیکھیں کہ کس طرح اپنے سادہ لو مومنین اور عزاداروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نماز جیسے مقدس ترین فریضہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز ترک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتنی دفعہ پتہ نہیں خدا نے قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے۔ طریقے واردات دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی اولاد دلا دیں، کوئی بیٹا بیٹی دلا دیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ وہ شاید حضرت موسیٰ کو بذریعہ وہی بتایا گیا ہوگا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ کمزور ہے اور اس کی جو ہے نا وہ اولاد نہیں ہوتی۔ بہت لوگ ہیں اس دنیا میں جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ قدرت جس کو دیتا ہے جس کو نہیں دیتا۔ کوئی اولاد سے ترستا ہے اولاد کے لیے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور کسی کو اتنی اولاد دیتا ہے کہ پھر اس کو جو ہے نا وہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ بس وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ بعض ایسے آپ نے بھی دیکھو، میں نے میڈیکلی دونوں فٹ ہیں، میاں بھی فٹ ہے اور اس کی جو ہے نا وہ بیوی فٹ ہے، لیکن اولاد نہیں ہے۔ بس اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں دیا۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کے واپس جا رہا تھا، راستے میں اس کی ملاقات ایک بے نماز سے ہو گئی۔ سنیں آپ، دیکھیں نا، وہ بے نماز اس سے کہتا ہے بھائی خیر تو ہے، کدھر سے آ رہے ہو، کوئی پریشان لگ رہے ہو؟ کہا بس میں لا ولد ہوں، میری اولاد نہیں ہے، میں حضرت موسیٰ کے پاس گیا تھا، ادھر سے بھی مجھے جواب مل گیا ہے۔ مایوس کیا انہوں نے۔ اس بے نماز نے کہا کتنے بیٹے چاہیے؟ بھائیو ایک ہی بیٹے چاہیے مجھے، بس لاولد جو ہے نا لاوارث اس دنیا سے جو ہے نا وہ نہ جاؤں۔ کہا بس جاؤ، ٹھیک ہے نا جی، تم اپنا وہ جاری رکھو، اور فلان تاریخ کو جو ہے نا فلان سال کے فلان تاریخ کو تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ عین اسی دن جس دن کا اس تاریخ الصلاۃ اور بے نماز نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ بیٹے کو فوراً کپڑے میں لپیٹا اور مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ لے کے حضرت موسیٰ کی خدمت میں گئے اور ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے جواب دے دیا تھا، مجھے اس بے نماز کے ذریعے جو ہے نا وہ اولاد مل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ دل برداشتہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں استعفیٰ پیش کر دیا۔ مجھے نبوت نہیں چاہیے، میری وہ وقت بھی نہیں ہے جو ایک تارک الصلاۃ کی ہے۔ آپ دیکھیں طریقے واردات دیکھو اس بندے خدا کا۔ اچھا یہ مجھے جو لے کے گئے تھے اس کا بھائی وہ سکول چلاتا ہے، وہاں پر وہ کھڑا ہو گیا، مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا اور کہا مولانا بس مزید ہم نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ شور مچ گیا، کوئی اس کی حمایت میں بولا، کوئی اس کی مخالفت میں بولا، آخر وہ مکمل مجلس نہیں کر سکا اور اٹھ کے ممبر سے چلا گیا۔ اب کہنے لگے ہم سوچ رہے ہیں کہ ان حالات میں آپ کو لے کے جائیں یا نہ جائیں۔ میں نے کہا کہ اگر تو مجھے ممبر تک جانے دیا جاتا ہے نا پھر میں کنٹرول کر لوں گا، میں سنبھال لوں گا جیسے کہتے ہیں، اور اگر یہ خطرہ ہے کہ میرے جانے کے بعد شور مچے گا پھر میں نہیں جاتا۔ کہا کہ ہمیں اسی چیز کا خوف ہے، چونکہ باقی لوگوں کو جو اس کے چاہنے والے تھے فین، ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ چلا گیا ہے مجلس سے واک آؤٹ کر کے، انہوں نے یہ کہا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بعد والا کس طرح پڑھتا ہے۔
3 घंटा सफर करके मजलिस पढ़े बगैर में वापस आ गया। देखें क्या बिगाड़ा है भाई इस नमाज से तुम्हारा। यही बंदा जो है ना, अब ये गुमराही फैलाना बदतरीन मुनकर है, और इस मुनकर का रास्ता रोकना हर मोमिन का फर्ज है, हर मोमिन का। चकवाल के मोमिनीन ने जुरात की, पर्चा हुआ, और इसी बंदे खुदा ने जिसने कहा था वो बेनमाजी के कहने पर जो है ना औलाद मिल गई है, और एक उलिल अज़्म नबी की जो है ना सिफारिश वो काम नहीं, उसने काम नहीं दी। वो जब पर्चा हुआ चकवाल में, माफिया मांगी, और मैंने खुद सुना है वो नमाज पढ़ा करो, हज किया करो, वो मौला रोज कयामत कान पकड़ाएंगे, तुम्हें खल्ले मारेंगे अगर तुमने नमाज न पढ़ी हैं। एक FIR कहें या एक पर्चे के नतीजे में सेट हो गया, ठीक हो गया। बदतरीन गुनाह गुमराही फैलाना है। और मैं आपकी खिदमत में अफसोस के साथ ये मैं अर्ज करूं, यही काम यजीद करता था, नमाज की अहमियत को कम करता था, नमाज गुजारों की हौसला शिकनी करता था, शराब खोरों की हौसला अफजाई करता था। ये कुछ चंद महीने पहले ये लाहौर से मौलाना सैयद जवाद नकवी के मदरसा उर्वतुल वुस्का से वो एक प्रोग्राम नशर हो रहा था। बहुत सारे अहल सुन्नत उलमाए कराम भी पढ़ रहे थे। उसमें एक अहल सुन्नत आलिम दीन ने मिंबर से आके कहा कि हमें वो जहाँ इमाम अली के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, हुसैन के मसाइब बयान करते हैं, वहाँ हमें लोगों को यजीदियत से भी मुतारिफ कराना चाहिए कि यजीदियत क्या है, यजीद का किरदार क्या था, यजीद की सोच क्या थी। वहाँ उसने ये शेर पढ़ा, यजीद का ये शेर पढ़ा। नक़न साहब महरूम ने अपनी किताब शहीद इंसानियत के अंदर इसी यजीद की हालत ज़िंदगी में इस शेर को कोट किया है। मैंने वो कई मजलिसों में इसको नोट किया, कोड किया, और कोड करके फिर मैंने हवाला दिया। चिनांची लाहौर में जामे उर्वतुल उस्का में एक अहल सुन्नत आलिम दीन ने भी, जाहिर है वो अहल सुन्नत की किताबों में भी उसका ये शेर मौजूद है, जहां और उसके कुफरिया शेर है, लाइबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला मलकुन जा अवला वह्युन नज़ल। ये इस्लाम का इनकार नहीं तो और क्या है, मुझे बताएं। बनी हाशिम ने खेल खेला है अपने इख्तिदार की खातिर, यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने अपने इख्तिदार के खातिर एक ढोंग रचाया इस्लाम का, खुदा का, दीन का। मलकुन जा अवला खबर नज़ल, आसमान से न कोई फरिश्ता नाजिल हुआ है, न कोई वही नाजिल हुई है। ये अभी ये देखा जाता है, ये कौन कह रहा है? ये आम एक बाजार का दुकानदार नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है जो मसनद रसूल पर काबिज है। और किसके सामने ये बातें कर रहा है, किसके सामने शराब पीता है, किसके सामने वो जो है ना वो बुलाता है मुगन्नी को, गवियों को, उसके सामने जिसको खुदा ने दीन का मुहाफिज बनाया है, यानी हुसैन इब्न अली, उनके सामने, हाँ, यानी मुसलमानों का हुक्मरान, मसनद रसूल पर बैठने वाला, और वो भी कोई आम, वो शराब पीता है, उसका अपना एक इनफरादी अमल है जी। लेकिन ये शेर, उसका शेर ये है, मा क़ाल रब्बुका वैलुल लिल्लाहि शरिबू, तुम्हारे रब ने कहीं ये नहीं फरमाया वैल है या बर्बादी है उन लोगों के लिए जो शराब पीते हैं। बल क़ाल रब्बुका वैलुल लिल मुसल्लीना, तारीख में उसका ये शेर जब्त है, सब थे। नक़न साहब बहुत बड़ी मोतबर शख्सियत है, उन्होंने अपनी शहीद इंसानियत में लिखा है, और अहल सुन्नत के आलिम दीन ने वो आसे जवाद के मदरसे में स्टेज पर इस शेर को पढ़ा है, मा क़ाल रब्बुका वैलुल लिल्लाहि शरिबू, तुम्हारे रब ने कुरान की किसी भी आयत में शराब खोर के लिए वैल या बर्बादी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। बल क़ाल रब्बुका वैलुल लिल मुसल्लीना, तुम्हारे रब ने तो नमाज गुजारों के लिए वैल और बर्बादी कहा है।
اس کو اگلی آیت آتی تھی تو بھی قابل مذمت ہے، نہیں آتی تھی تو بھی قابل مذمت ہے۔ یہاں یہ آیت ختم نہیں ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے بالکل یہی سوچ کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے ویل بربادی کہا ہے، ہمارے سٹیج پر یہ بیان ہو رہا ہے، ہمارے سٹیج پر سے بل قال ربک ویل للمصلین۔ صرف یہ نہیں ہے، آگے پڑھ، آگے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نماز گزاروں کے لیے ویل ہے جو نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی بر وقت اور ادا پڑھتے ہیں، کبھی نماز ان کی قضا ہو جاتی، ان کے لیے ویل ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک آیت تو دوسری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ، یہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اتنی آیت ہوتی تو پھر اس کا مطلب ایک کھلی چھٹی مل گئی تھی سب کو۔ آگے ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ایک کتاب، اس کا متن علامہ حلی رضوان اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور جو شرح ہے وہ فاضل مقداد کا ہے۔ اس کتاب کے آخری درس سے پہلا جو درس ہے وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ آخری درس سے پہلا، ما قبل آخر کہتے ہیں ہم اس کو، وہ توبہ کے بارے میں ہے۔ جو جس گناہ وہ آلودہ ہے اس گناہ کو ترک کرے جی، اور کیا کہتے ہیں پچھتائے، لیکن ہر گناہ سے توبہ کا الگ طریقہ ہے۔ ایک آدمی گانے سنتا ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے اور ابھی پشیمان ہو گیا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ گناہوں میں سے ایک گناہ لکھا ہے انہوں نے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنا یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ اس سے اگر کوئی توبہ کرنا چاہے، اور لاہور میں بھی اس سمیت ایک اور بندہ اس کے خلاف بھی وہاں وہ ہو گیا تھا، پرچہ ہو گیا، جامع المنتظر میں آ کے معافیاں مانگی، انگوٹھے لگائے، کہا کہ ہم آئندہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، مراجع کے خلاف نہیں بولیں گے، اور اس طرح جو ہے نا وہ اسلامی اقدار کے خلاف نہیں بولیں گے، ہم کیسٹیں بھر بھر کے اپنی گزشتہ تقریروں کی تردید کریں گے۔ اچھا بھائی، وہ جو زندہ ہے جنہوں نے تمہاری ان گمراہ کن تقریروں کو سنی تھی وہ تو چلو واپس آ جائیں گے، اور جو وہ یہ سن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کا عقیدہ تم نے بگاڑا، یعنی جن کو تم نے تارک الصلاۃ بنایا، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ یہاں فاضل مقداد نے لکھا ہے کہ بدترین گناہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور لوگوں کو گمراہ اگر کوئی کر رہا ہے، اب وہ پشیمان ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اتنا مشکل طریقہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو تم نے گمراہ کیا ہے، 100 کو گمراہ کیا، 100 کو، 1000 کو گمراہ کیا، 1000 کو، آج کل کے دور میں بے شک میرے سامنے 25-30 بندے بیٹھے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا میں یہ آواز جو ہے نا وہ جا رہی ہے، جتنے لوگوں کو تم نے اپنی تقریر یا تحریر کے ذریعے گمراہ کیا ہے، ان سب کو راہ راست پر لاؤ، اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بہار کے اندر اس داستان کو، واقعہ کو لکھا ہے مرحوم مجلسی نے، وہ ایک آدمی نے جائز کاروبار شروع کیا، اس میں اس کو نقصان ہو گیا، جائز کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا بھئی یہ ناجائز کاروبار میں جو ہے نا پیسہ نہیں ہے، کوئی ناجائز کاروبار شروع کر دیا اس نے، منشیات کا کاروبار، سودی کاروبار، اس میں بھی اس کو نقصان ہو گیا۔ شیطان اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ گھات میں ہوتا ہے۔ اس نے خدا کو چیلنج کیا ہے، خدا کو، میں تیرے صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھ کے اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا جس کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے۔ اور اس کو اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے دے رکھے ہیں، روایات ہے کہ جس طرح آپ کی رگوں میں خون دوڑتا ہے نا،
وہ دماغ کے آخری حصے تک جو ہے نا وہ خون جو ہے نا اس کی رسائی ہے. اسی طرح جہاں جہاں تک خون کی رسائی ہے وہاں وہاں تک جو ہے نا وہ شیطان کی رسائی ہے. محراب عبادت میں جو ہے نا وہ امام جماعت کو بھی وہ گمراہ کرتا ہے, ہاں وہ مارکیٹ میں دکاندار کو بھی وہ گمراہ کرتا ہے. اس کے بعد فل اختیارات ہیں. شیطان ملو اس بندے کو جو جائز کاروبار میں بھی ناکام ہو گیا تھا, ناجائز کاروبار میں بھی ناکام ہو گیا تھا, اس سے کہا بھائی تم دونوں کاروبار کر کے تم نے دیکھ لیا, ہاں خسارہ ہوا, میں تمہیں ایک زبردست پرکشش کاروبار بتاتا ہوں, اس میں نقصان کے چانسز ہے ہی نہیں. کیا کروں؟ کہا کہ ایک نیا دین متعارف کراؤ. یہ جو دین ہے نا دین اسلام, اس پر عمل کر کے جنت میں جانا بڑا مشکل ہے. حفت الجنت بل جو ہے نا وہ ہے سختیوں کے ساتھ جنت گھری ہوئی ہے. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت میں جانے کے لیے جو ہے نا بہت سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں, جس کہتے ہیں نا پاپڑ بیلنا. نیا دین, آسان دین ایجاد کرو, لوگوں کو دعوت دو. دیکھو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا وہ دولت سے وہ کھیلنے لگے ہوئے. اس نے نیا آسان دین متعارف کرایا, مریدوں کی لائن لگ گئی, پیسہ اس کے سنبھالا نہیں گیا. آخر فطری طور پر وہ مسلمان تھا, خدا کا قائل تھا, رسول کا قائل تھا, قیامت کا قائل تھا. وہ ایک دن پشیمان ہو گیا. اور وہ جتنے بھی مرید تھے نا, سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں, سب کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا, دیکھو بھائی یہ جو میں نیا دین متعارف کرایا تھا وہ میرا اپنا خود ساختہ اور من گھڑت تھا. اصل خدا کا دین وہی ہے جس پر تم پہلے عمل کرتے تھے, اسی دین میں واپس آ جاؤ. وہ لوگوں نے کہا نہیں, وہ اس پر عمل کر کے جنت میں جانا مشکل ہے, یہ ٹھیک ہے, دوسرا دین ٹھیک ہے. اب یہ پریشان ہو گیا, یہ کام خراب ہو گیا, یہ تو ابھی قابو میں نہیں آ رہے, کیا کروں؟ اس نے کیا کیا, ایک کیل جو ہے نا دیوار میں, بہت بڑی کیل, زبردست صحت مند قسم کی کیل دیوار میں وہ ٹھونک دی, اور ایک زنجیر لا کے اس کا ایک سرا علامتی طور پر اپنے گردن سے باندھا, دوسرا سرا اس کیل سے باندھا, اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک یہ میں زنجیر نہیں کھولوں گا. ادھر ریاض الجنت میں نا, ریاض الجنت میں بڑا مشکل بنا دیا ہے آج کل. یہیں سے جو ہے نا وہ نسخ میپ کے ذریعہ جو ہے نا وہ لینا پڑتا ہے, وہ اپائنٹمنٹ جو ہے نا, ورنہ ابھی وہ پہلے کی طرح جو ہے نا آسانی سے آپ روضہ یا ریاض الجنت میں نہیں جا سکتے. بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. یہ روایت موجود ہے کہ اس جگہ خاتون جنت دفن ہے. ہمارے علماء کرام من جملے شیخ مفید اس کو ترجیح دیتے ہیں. حجرے میں وہ تھی آپ کی قبر, اب توسیع کے نتیجے میں مسجد کا حصہ بن گئی. یقیناً پھر یہ وہی ٹکڑا ہے جس کے بارے میں ادھر لکھا ہوا ہے, ہاں ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے. اچھا, ادھر ایک ستون ہے, ستون لبابہ, ابو لبابہ. اس کو ستون ابو لبابہ اس لیے کہتے ہیں, رسول اسلام نے وہ جہاد کے لیے بلایا لوگوں کو, سب چلے گئے, یہ ابو لبابہ رہ گیا, پیچھے رہ گیا, کوتاہی کی, سستی کی رہ گیا, بعد میں پشیمان ہو گیا. وہ رسول کی دعوت پر میں اس کے لیے نہیں گیا, پشیمان ہو گیا, اور اس ستون سے اپنے آپ کو اس نے باندھا اور یہ اعلان کیا, جب تک اللہ تعالیٰ میری بخشش کا اعلان نہیں کرتا میں یہ رسی جو ہے وہ نہیں کھولوں گا. اب روایات میں ہے, آیت ابھی مجھے زبانی یاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے رسول خدا پر آیت نازل کی, فرمایا میں نے ابو لبابہ کو بخش دیا ہے, آپ خود جا کے دست مبارک سے رسی کھول دیں, اس کو آواز کرتے ہیں. یہ بھی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی اللہ ابو لبابہ.
اچھا اس نے سوچا شاید وہ جس طرح کی آیت ابو لبابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے شاید میرے بارے میں کوئی نازل ہو، یہ وہ زنجیر سے اپنی گردن کو باندھا اور انتظار میں تھا کہ کوئی آیت نازل ہوگی اب میری بخشش کے بارے میں۔ آیت نازل ہوئی بہار الانوار کے غالباً جلد نمبر 67 میں ہے، آیت نازل ہوئی اس وقت کے نبی پر کہ اس بندے خدا سے کہو جس نے لوگوں کو نیا دین متعارف کرا کے گمراہ کیا ہے، اس سے کہو کہ تیرے نئے دین کے ایجاد کے نتیجے میں جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، جن میں روایت کے متن میں شامل ہے جن میں سے بعض اب دنیا میں نہیں رہے، ان سب کو جب تک ہدایت نہ دو راہ راست پر نہیں آتے تمہاری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سب سے خطرناک عمل یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کر کے کبھی واجبات چھوڑائے جاتے ہیں، نماز ترک کرائی جاتی ہے، حجاب کے خلاف یہ لا الہ الا اللہ کی خاطر بنے ہوئے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا چینل پر دو خواتین آ رہی، ایک فل پردے میں ہے اور ایک بالکل سر برہنہ ہے، مناظرہ ہو رہا ہے دونوں کا، ایک حجاب کے حق میں دلائل دے رہی ہے پردے کے حق میں اور دوسرے پردے کے خلاف۔ وہ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ وہ قرآن میں صاف جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں مناظرے کراتے ہو، ادھر سے بھی دلائل دیے جا رہے ادھر سے بھی دلائل دی جا رہے۔ وہ ایک بے حجاب خاتون آ کے حجاب کے خلاف سورہ نور میں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اس کے خلاف دلائل دی جا رہی ہے، کس پاکستان کی چینل سے؟ وہ مملکت خداداد پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جس کی گفتگو سے کسی نے خاتون نے وہ پردہ ترک کیا یہ کیا ہے؟ بدترین یہ گناہ ہے۔ کسی کی گفتگو کے نتیجے میں کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، خمس دیتا تھا اب وہ خمس ادا کرنا چھوڑ دیا ہے، پردہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک دفعہ آدمی کسی کے عقائد کو بگاڑتا ہے، عقائد کو، یہ اور زیادہ خطرناک ہے، عقائد کو بگاڑتا ہے۔ یہ اوباش شہزادہ بیک وقت واجبات اور فروع دین کا بھی مذاق اڑاتا تھا اور شریعت اور دین اسلام کے اساس اور بنیادوں کو بھی جو ہے نا وہ ان کو بھی چیلنج کرتا تھا۔ مسند رسول پر بیٹھا ہے اور کس کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہے؟ نواسۂ رسول کے سامنے، جس کی ذمہ داری خدا نے جس کو یہ سونپی ہے کہ وہ نانک کی دین کی یا اس کی جو شریعت ہے اس کی حفاظت اور پاسداری کرے۔ اس نے فرمایا ان کان الدین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ عجیب ہے معاملہ یہ واقع کربلا نا، عجیب معاملہ ہے۔ وہ میں کتاب کھول کے سنا چکا ہوں جمعہ کے خطبوں میں کہ رسول خدا جہاں ہم لوگ اپنے بچوں کی پیدائش پر سال گزر جانے کے بعد سالگرہ مناتے ہیں، دوسرا سال گزرتا ہے تو دوسرا سالگرہ مناتے ہیں، وہاں رسول خدا نے برسی منائی ہے۔ حسین 1 سال کے ہوئے برسی منائی، صحابہ کے سامنے مصائب پڑے۔ 2 سال کے ہوئے صحابہ کے سامنے فزج الناس بالبکا، یہ الفاظ یہ ہے مقتل السبت الشہید، یہ ابو الموفق خوارزمی مکی حنفی کے الفاظ یہ ہیں۔ جب رسول خدا اپنے نواسے کے مصائب پڑھ رہے تھے، جب حسین 2 سال کے ہوئے زج الناس بالبکا، لوگ زار و قطار مسجد النبی میں رونے لگے۔ ایک الہی منصوبہ جس کی وقتاً فوقتاً یہ حضرت آدم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی نظر دامن عرش پر پنجتن پاک کے انوار پر پڑی تھی۔ ان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا پالنے والے یہ تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ فرمایا نہیں، تو پہلی مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ میں نے دامن عرش پر اپنے ہم شکل کچھ انوار کو دیکھا ہے، یہ کس کے انوار ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، یہ پہلے سے پہلا، دائیں سے پہلا یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے، دوسرا علی مرتضیٰ کا ہے، تیسرا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، امام حسن کا، امام حسین کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم دیکھو اگر ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا نا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، زمین اور آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، جنت اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔
میں نے جنت کو پیدا کیا ہے تاکہ اس میں ان کے محبین کو جگہ دوں، دوزخ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس میں ان کے دشمنوں کو ڈالوں، اور آخر میں فرمایا یا آدم ان کان لک الی حاجۃ فتوسل بہم، تو نے اگر مجھ سے کبھی کچھ مانگنا ہو نا، کوئی حاجت لے کے آنا ہو، ان کو وسیلہ بنا کے آنا ہے میری بارگاہ میں۔ سورہ بقرہ کی آیت فتلقى آدم من ربہ کلمات کی تفسیر میں وہ سیوطی در منصور کے اندر فرماتے جب آدم کو یہ مشکل پیش آئی، جنت سے نکالے گئے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کیا اور پنجتن پاک کو وسیلہ بنا کے وہ اپنا جو ترک اولا تھا نا اس سے مغفرت کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کی برکت سے ان کے ترک اولا سے وہ چشم پوشی کی بخش دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا پالنے والے تیرے حکم پر میں نے محمد کا نام لیا، میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقع کربلا وہ اس کی جڑیں کہاں تک جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نے علی کا نام لیا، فاطمہ کا نام لیا، حسن کا نام لیا، میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مالی اذا ذکرت الخامس انکسرت قلبی، یہ حسین کے نام میں تو نے کیا اثر رکھا ہے؟ جیسے ہی میری زبان پر حسین کا نام آیا ہے میرا دل ٹوٹتا گیا ہے، میرا دل۔ اللہ نے اس کی وجہ بتائی۔ کہاں کہاں کا یہ واقعہ ہے؟ وہ نواسۂ پیغمبر جو آخری رخصت، وہ سارا ایک منصوبہ تھا جس کو کہتے نا معاملہ بالکل کلیئر تھا حسین کے لیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس اوباش اور خونخوار ڈکٹیٹر کے مقابلے میں نے کیا قدم اٹھانا ہے، سب پتا تھا۔ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے، جواب دینے کے لیے نانا کی قبر پر کھڑے ہو کے فرمایا خدایا تجھے اس قبر اور اس میں دفن ہستی کا واسطہ، خدایا تو جانتا ہے یہ امت مسلمہ کس مصیبت سے دوچار ہے، اس مرحلے پر میرے لیے وہ راستہ متعین مقرر فرما جس میں تیری رضا ہو اور میرے لیے مصلحت ہو۔ یہ دعا مانگی، اس دوراہے پر مجھے کیا کرنا ہے۔ خدا نے نواسۂ پیغمبر کی دعا قبول فرمائی اور نانا کو خواب میں دیکھا۔ خدا نے رسول خدا کے ذریعے امام حسین کے دعا کو قبول فرمائی اور وہ بتایا کہ تو نے کیا کرنا ہے۔ الفاظ یہ ہیں، ہماری کتاب ہے ناسخ التواریخ، اس کے مطابق خواب میں نواسۂ پیغمبر نے رسول خدا کو دیکھا، فرمایا حبیبی یا حسین، میرے حبیب حسین، کأنی اراک عن قریب، گویا میں بہت جلد عن قریب میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مرملا بدمائک، تو اپنے خون میں لہو لہاں ہوگا، مذبوحا بارض کرب و بلا، ایک سرزمین جس کا نام کربلا ہے وہاں تجھے ذبح کیا جائے گا۔ من اصابت من امتی، یہ جرم، یہ سنگین جرم میری امت کا ایک گروہ کرے گا، کا عطشان لا تسقا، اور تو اس وقت پیاسا ہوگا، تجھے کوئی پانی نہیں پلائے گا اس وقت۔ وظمآن لا تروى، دونوں کا مطلب ایک ہے، یہ فرات کے ساحل پر تو پیاسا شہید کیا جائے گا اور تجھے کوئی مسلمان پانی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَرْجُونَ شَفَاعَتِي، تجھے پیاسا شہید کر کے میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ لَعَنَ لَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي، خدا ان کو میری شفاعت نصیب نہ فرمائے۔ حبیبی یا حسین، میرے حبیب حسین، ان ابا کا، تیرا بابا، و ام کا، تیری مادر گرامی، و اخا کا، اور تیرا بھائی حسن مجتبی، قدم علیہ، وہ اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہم مشتاقون الیکا، اور بڑی بے تابی سے تیرا انتظار کر رہے ہیں،
تیرے مشتاق ہیں. وَأَنَّ لَكَ لَفِي الْجَنَّةِ دَرَجَاتٌ لَا تَنَالُهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ. خدا نے جنت میں تیرے لیے وہ درجات مقرر کر رکھے ہیں، وہ تیار کر رکھے ہیں، ان درجات کو تو شہادت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. کتنی واضح ہدایت ہے نا. اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی مشورہ دیتا تھا نواسہ پیغمبر، آپ نہ جائیے کربلا. ان لوگوں نے آپ سے بابا سے بھی وفا نہیں کی، بھائی سے وفا کی ہے. آپ فرماتے تھے کہ تم مجھے جانے سے روکتے ہو، میرے نانے کا حکم ہے. جی کہہ رہے ہیں گویا خدا نے تیرے لیے جنت میں وہ درجات تیار کر رکھے ہیں، مقامات کہ جن کو تو شہادت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. ایک مومن کی خواہش ہے، ان کی ایک حاجت ہے، وہ کہتے ہیں میری حاجت روائی کے لیے آج ایک باب الحوائج کا ذکر کریں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں عراق میں رہا ہوں 1969 سے 75 تک. 3 ہستیاں باب الحوائج کے لقب سے مشہور ہیں. ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا السلام علیکم یا باب الحوائج. دوسرے وہ 6 مہینے کے آقا. اگر کوئی الگ سے ان کی قبر ہوتی شاید اس پر بھی لکھا جاتا حرم پر السلام علیکم یا باب الحوائج. اور تیسرا باب الحوائج جس کے صدر حرم کے دروازے پر السلام علیکم یا باب الحوائج لکھا ہوا ہے، وہ علمدار حسین حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے. عباس کو احساس تھا کہ عام انسانوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت، اس سے الگ ایک خاص مقصد ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہ نواسہ پیغمبر کی نصرت اور مدد ہے. احساس تھا حسین کو. جو جاتا تھا اصحاب میں سے، بھائیوں میں سے، بھتیجوں میں سے، بھانجوں میں، پہلے آ کے نواسہ پیغمبر سے اجازت لیتا تھا. آپ اجازت دیتے تھے، پھر وہ میدان میں جاتے تھے. علمدار حسین آئے عباس اجازت کے لیے. الفاظ عباس کی شخصیت کے ساتھ کتنے سازگار ہیں دیکھیں. فرماتے ہیں لقد ضاق صدری یا ابا عبداللہ. فرزند پیغمبر اب میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے، مزید مجھ سے صبر نہیں ہوتا. اريد ان انتقم من هؤلاء المنافقین. یہ ان منافقین سے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. میں اکبر کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، قاسم کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ کے اصحاب کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، وہ ہمشیر بے شیر کا وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. عباس نے فرمایا، حسین نے فرمایا، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو بھی اگر چلا گیا میرے لشکر کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا. کہ ارباب مقاتل نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے. حسین کو بھی پتا ہے عباس آخری شہید ہے، اور وہ عباس کو بھی پتا ہے کہ اب اس دنیا میں، اب میدان کربلا میں کوئی حسین کا ناصر مددگار نہیں رہا. وہ جب حسین کو پتا تھا لشکر ختم ہو گیا ہے جس کے عباس علمدار تھے، کیسے فرمایا تو میرے لشکر کا، کون سا لشکر بچ گیا ہے جس کا علمدار حسین ہے؟ بعد نے لکھا ہے حسین کا یہ فرمانا کہ تو میرے لشکر کا علمدار ہے. عباس کو لشکر سمجھتے تھے نواسہ پیغمبر. تو خود میرا لشکر ہے، تو میرا خود لشکر. عباس کے اصرار پر امام نے اجازت دے دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا عباس اگر جانا ہی ہے، یہ دیکھو خیموں سے العطش اور العطش کی صدائیں بلند ہیں، ان کے لیے پانی کی کوئی سبیل. نقن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے حسین نے عباس کو مسک سکینہ دے کے اور تھما کے عباس کو پابند کر دیا. اب عباس اس طرح نہ لڑ سکے گا جس طرح لڑنے کا جذبہ لے کے عباس میدان کی طرف جا رہا ہے. یہ کہنا آسان ہے عزادارو. ایک عربی قصیدہ خان یا مرثی خان نے لکھا ہے ابست وجوہ القوم خوف الموت والعباس فیہم ضاحک متبسم. جب پتہ چلا نا عمر سعد کے لشکر کو کہ حسین کا علمدار آ رہا ہے، ابست وجوہ القوم، چہرے اتر گئے جی. والعباس فیہم ضاحک متبسم، اور عباس ان کی طرف جا رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ تھی، عباس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی.
یہ کہہ دینا آسان ہے، 4000 سپاہیوں کا پہرا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا علمدار مشکیزہ بھرے اور خیمہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو۔ 4000 کے لشکر کو ہٹایا، نہ معلوم ہٹاتے وقت کتنے تہ تیغ ہوئے ہوں گے، اور ایسا بھی نہیں کیا عباس نے جلدی میں وہ فرات کے کنارے سے مشکیزے کو بھرا ہو۔ مقتل کی کتابیں کہتے ہیں سکون کے ساتھ اتنے دور چلے گئے گہرائی میں کہ فرات کا پانی عباس کے گھوڑے کو چھوتا تھا۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں میں پانی اٹھایا، فَأَرَادَ أَن يَشْرَبَ، پانی پینے کا ارادہ فرمایا، فَذَكَرَ عَطَشَ الْحُسَيْن، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آ گئی، پانی کو ہاتھوں سے گرایا، مشک سکینہ کو بھرا اور خیمگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بہت سخت مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اتنا عرض کروں آپ جائے نا کربلا، جی وہ شارع علقمہ ہے، ایک سڑک ہے، اس کے تھوڑے سے آگے جائیں، ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اِلَى کَفِّ العباس الایمن، یہ راستہ وہاں جاتا ہے جہاں عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے جائیے، وہ دوسری تختی لگی ہوئی ہے اِلَى کَفِّ العباس الایسر، یہ راستہ وہاں جاتا ہے جہاں عباس کا بایاں شانہ قلم ہوا تھا۔ دایاں شانہ قلم کروانے کے بعد عباس نے یہ رجت پڑھا، واللہ ان قطعتم یمینی فانی احامی ابدا عن دینی، کیا ہوا تم نے اگر میرا دایاں شانہ قلم کیا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے دین کی بھی حمایت کروں گا اور امین اور صادق رسول کے نواسا حسین کی بھی مدد کرتا رہوں گا۔ جی دونوں ہاتھ قلم پلانے کے بعد عباس کا حوصلہ اسی طرح بلند ہے اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ خیمگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تیر سے شعبہ آیا، مشک سکینہ کو لگا، مشک چھن جاتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک لعین نے آگے بڑھ کے سر مبارک پر گرز کا وار کیا، اس کے بعد علمدار حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ آئیے باقی مصائب آپ کی مادر گرامی جناب ام البنین سے سنتے ہیں۔ جنت البقیع میں کی دھوپ میں بیٹھ کے اپنے 4 شہید بیٹیوں کے مرثیے پڑھتی تھی۔ مروان جیسا سنگ دل انسان وہ سنتا تھا، اس سے بھی رہا نہیں جاتا تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ بے اختیار روتا جاتا تھا۔ اس مرثیے میں ایک فرماتی ہیں، مدینے والو تمہیں پتا ہے میرا نام ام البنین نہیں ہے، میرا نام فاطمہ ہے، میں 4 شیر جیسے بیٹوں کی ماں ہے، اس لیے مجھے بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ آج کے بعد جس نے بھی مجھے بلانا ہو پکارنا ہو فاطمہ کے نام سے پکارے۔ بنین کا لفظ سنتی ہوں مجھے اپنے 4 بیٹے یاد آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عباس سے مخاطب ہو کے فرماتی ہے، بیٹے عباس مجھے بتایا تاریخ کربلا دیکھنے والوں نے کہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے تیرے سر پر گرز کا وار کیا، میں سمجھ گئی کہ اس وقت تیرے جسم پر بازو نہیں ہوں گے، ورنہ مجھے پتا ہے تو کتنا طاقتور تھا، کتنا بہادر تھا، کسی سپاہی کی کیا مجال کہ تیرے دونوں بازو سلامت ہوں اور تیرے اتنے قریب آ سکے کہ تیرے سر پر گرز کا وار کرے۔ گرز لگنے کے بعد زین فرس پر سنبھل نہ سکے علمدار حسین، زمین پر تشریف لائے اور آقا کو پکارا، ادرکنی یا آقا، اب یہ زندہ ہیں، آقا کی زیارت بھی کریں گے چند لمحوں میں، لیکن جیسے ہی یہ آواز خیموں میں حسین کے کانوں تک پہنچی، ہاتھ کمر پر رکھ کے فرمایا، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تیری اس صدائی استغاثہ نے حسین کی کمر توڑ دی۔ گئے عباس کے پاس، کہا کہ آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مگر ایک مجھے نظر نہیں آتا، ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسرے میں خون بھرا ہوا ہے۔ امام نے خون صاف کیا، آقا کی زیارت کی اور دونوں ہاتھ عباس کے بدن کے نیچے رکھے، عرض کیا آقا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں خیمگاہ لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا میں آپ کو اب کے جد کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے یہیں رہنے دیجئے۔ کیوں عباس؟ کہا میں آپ کی بیٹی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ بس عزادارو، صادق نجمی
3-4 سال پہلے مرحوم ہو گئے صادق نجمی، انہوں نے مکہ سے لے کر وہ مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا تک نواسہ پیغمبر کے خطبات کو یکجا کیا ہے سخنان امام حسین کے نام سے، اور مولانا وہ علی مرتضیٰ زیدی جن کے بیانات سے ہم مستفید ہوتے رہے، انہوں نے اس کا خطبات امام حسین کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ حضرت عباس کے ذکر میں انہوں نے لکھا ہے وہ کربلا کے ایک سالے بندے نے علمدار حسین کو خواب میں دیکھا، خواب میں اس بندے سے کہا فلان خطیب سے جا کے کہو تم جب میرے مصائب پڑھتے ہو سارے مصائب میرے عزاداروں کو نہیں سناتے، پورا مصائب پڑھا کرو۔ خواب ہی میں اس بندے نے کہا کہ آقا میں ان کی مجالس میں جاتا ہوں، یہ مصیبت پڑھتے ہیں، وہ دایاں شانہ قلم ہو گیا، بایاں شانہ قلم ہو گیا، مشق سکینہ چھت گیا، یہ سر پر گرز کا وار لگا، وہ کون سی مصیبت باقی رہ جاتی ہے جو وہ نہیں پڑھتے؟ اسے کہو آئندہ جب مجلس پڑھو تو میرے عزاداروں سے ایک سوال کرو اور ان سے کہو جب کوئی انسان کسی بلندی سے گرتا ہے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ذرا تصور کرو جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں وہ زین فرس سے زمین پر آیا ہوگا تو کیسے آیا ہوگا؟ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی وَيَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِحَقِّ فَاطِمَةَ وَيَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَيَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَأَوْلَادِهِ الْمَعْصُومِينَ۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں خصوصاً علی رضا جعفری صاحب، وہ عامر رضا صاحب، آغا انور نجفی ان کی والدہ محترمہ، مولانا غلام محمد شریفی کی والدہ، جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں ان سب کو اپنے قدرت کاملہ سے شفا اور کامل اور عاجل عطا فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے خصوصاً ابو حیدر صاحب، خدایا ان کے کاروبار میں حائل رکاوٹوں اور مشکلات کو برطرف فرما اور ان کے رزق حلال میں برکت نصیب فرما۔ بے اولاد مومنین مومنات خصوصاً جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے انہیں اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما۔ اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مرحومین مرحومات خصوصاً ان مجالس کے بانی اور اپنے مرحومین مرحومات کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات۔